السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پراسر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے دو رخصتیں دی ہیں۔ ایک رخصت تو یہ دی ہے کہ اگر وضو کا پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر لو، پانی موجود نہیں ہے تو بھی تیمم کی اجازت ہے، اور اگر پانی موجود ہے لیکن پانی نقصان دیتا ہے تو بھی تیمم کی اجازت ہے۔ سردی بہت ہے اور گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر سردی ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے، اسے گرم کرنا پڑے گا پانی کو۔ پھر اس میں بے شک نماز قضا ہو جائے گرم کرنے کے دوران تو وہ معاف ہے، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو ظاہر ہے وہ سردی میں برداشت نہیں کر سکتا انسان، مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سستی میں یہ کرتے ہیں کہ غسل فرض ہوا سفر میں کہیں تو وہ کہتے ہیں کون پانی گرم کرے، چھوڑو تیمم کر لو۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو پانی گرم کرنا اگر ممکن ہے آپ کے لیے تو پانی گرم کرنا پڑے گا، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلی رخصت تو کیا دی کہ وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو کیا کر لو، تیمم کر لو۔ دوسری اجازت یہ دی کہ سفر میں 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ بھی اللہ تعالی نے اجازت دے دی۔ یہ تمام اجازتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ نماز تمہاری چھوٹ نہ جائے تم سے۔ سفر میں 4 کا حکم ہوتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ جلدی بھی ہے، بس نکلنے کا خطرہ بھی ہے، ٹرین چھوٹنے کا خطرہ بھی ہے، یہ مسائل ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو پوری 4 اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی۔ تو اللہ نے کیا کہا، لیس علیکم جناح اذا ضربتم فی الارض ان تقصروا من الصلاۃ، کہ بھئی نماز میں کمی کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے، سفر میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں ٹرین کا رخ ہے یا جہاں بس کا رخ ہے یا جہاں جہاز جا رہا ہے وہ ادھر ہی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، اور بعض سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ 3 غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی، بعض پڑھتے ہی نہیں، کہتے ہیں سفر ہے چلتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، سفر میں تو بہت ساری شریعت نے رخصتیں دی ہیں۔ بعض پڑھتے ہیں مگر بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، ان سے کہا جائے بھائی نماز کھڑے ہو کر پڑھو تو کہتے ہیں سفر ہے، سفر میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اور بعض کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں اور قبلہ رخ بھی نہیں ہوتے، ان سے کہا جائے تو بھی یہی دلیل کہ سفر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو رخصتیں تمہیں دی ہیں وہ تو رخصت ہے، اپنی طرف سے بھی تمہیں اجازت نہیں ہے اس میں ایڈیشن کی۔ دیکھو اگر اللہ 4 کی 2 نہ کرتے، پھر اگر کوئی یہ کہتا کہ سفر ہے میں 4 کے بجائے 2 پڑھوں گا تو ہو جاتی 2 اس کی۔ بھائی اس کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے، کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرے کہ سفر ہے، لہذا چونکہ اللہ نے وہاں بھی آسانی دی تو یہاں بھی، کس نے اختیار دے دیا؟ فرض نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کریں گے تو جیسے مقام پہ نماز نہیں ہوتی، سفر میں بھی بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، اس میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی اور قبلہ رخ ہونا پڑے گا، اس میں بھی قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی نماز سفر میں بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ پڑھنا بھی پڑے گی۔ نہیں آ رہی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ چلو چھوڑو بعد میں گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ اگر چھوڑنے کی اجازت ہوتی، سفر میں نماز ترک کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ 4 کی 2 نہ کرتا، اس لیے کیے کہ تاکہ تمہارے پاس اب چھوڑنے کے لیے کوئی عذر موجود نہ رہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں کہ اسلام میں نماز قضا کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کسی مفتی سے سوال پوچھنا ہی فضول ہے۔ آج کسی کا فون آیا کہ ایک خاتون امریکہ میں جاب کرتی ہیں، ظہر کی نماز کا ان کو وقت نہیں ملتا آفس ٹائم میں، اور بیچاری کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ نماز ان کی ظہر میں یعنی آفس ٹائم ایسا ہے کہ وہ نماز
نہیں پڑھ سکتی، اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتی. تو میں نے کہا بھائی جاب چھوڑنی پڑے گی ان کو. جاب کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. نماز پہ ہے ہی نہیں، دو رائے ہو ہی نہیں سکتی اس میں. جاب چھوڑ دیں، کچھ بھی کریں، یا جاب کرتے ہوئے وہیں پڑھیں کھڑے ہو کر، جس طرح سے ممکن ہو، لڑے عملے سے، کچھ بھی ہو، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، اگر نماز قضا کرنے کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو میدان جہاد میں قضا کرنے کی اجازت ہوتی. میدان جہاد میں کہ جب گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تیر برس رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اس وقت تو انسان کی جان ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت نماز پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ نے اس وقت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. البتہ نماز میں ایک اور آسانی پیدا کر دی کہ میدان جنگ میں جب تم لڑ رہے ہو تو گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف ہے. سمجھ رہے؟ وہ رخ تم تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ پشت کرو گے تو وہ تو مار دے گا تمہیں. تو جس طرف تمہارا رخ ہے اسی طرف نیت باندھ لو، اور ایسی صورت میں گھوڑے سے اترنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اترو گے تو مارے جاؤ گے. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. اب یہ بڑا عجیب حکم ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں. گھوڑا چل بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، اور آپ نے نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعتیں پڑھیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آگے اللہ نے اس بات کا جواب دیا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا جب اطمینان کی حالت میں آ جاؤ اور یہ جنگ ختم ہو جائے تو پھر جو نماز ہوگی وہ اپنے طریقے سے پڑھو. لیکن جنگ کے دوران تم اس طرح سے پڑھ سکتے ہو، اے اللہ اتنی کیا ایمرجنسی ہے، ایسی کیا مسئلہ ہے کہ اتنی سخت حالت میں بھی آپ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو. رجالن او رکبانا، فرمایا پیدل چلتے ہوئے پڑھو یا سوار ہو کے پڑھو. بعض دفعہ رکنا ممکن نہیں ہوتا میدان جنگ میں، تو چلتے چلتے پڑھ لو. اب کیسے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا اس لیے کہ نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، تو بعد میں نہیں، اللہ نے فرمایا نماز کیا ہے، جہاد اپنی جگہ، لڑائی اپنی جگہ، لیکن نماز کا ٹائم تو جب نکل گیا تو وہ ادا تھوڑی ہوگی، وہ تو قضا بن جائے گی. تو میں نے تو ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس کا ایک وقت متعین ہے. نمازوں کے اوقات ہیں کہ فجر کا وقت کب سے کب تک، ظہر کا کب سے کب تک، عصر کا کب سے کب تک. ان اوقات میں آپ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے. اور اسی قرآن مجید کی آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ سفر میں بھی 2 نمازوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا، میں نے نمازوں کو اپنے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رہی وہ حدیث، تھوڑی سی علمی بات ہے، عرب ملکوں میں رہنے والے بھی بیان سنتے ہیں نا، تو تاکہ ان کو، وہ جب عرب سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں، وہ لوگ حنبلی مسلک کے ہیں اور شافعی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، سفر میں ظہر کو قضا کر دیتے ہیں، عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کو قضا کر کے عشاء میں لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں جو مسلک اہل حدیث کے حضرات ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، سفر میں ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں گے اور مغرب عشاء اکٹھی، یعنی قضا کر کے پڑھ لیں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ نمازوں کو اللہ نے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے. رہی یہ بات کہ بھئی حدیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع فرمایا ہے، یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. اب میرے پاس فون آتے ہیں نا لوگوں کے، ہر طرح کا طبقہ کے فون آتے ہیں. بعض کہتے ہیں ہم سفر میں، وہ بعض اہل حدیث نے کہا کہ 2 اکٹھی پڑھیں گے، ہم نے نہیں پڑھی تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے. تو پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ تم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو، حدیث کو فالو کرتے ہو، ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، حدیث وہ کہہ رہی ہے، تو وہ بیچارہ عجیب سی شش و پنج میں پڑ جاتا ہے وہ کہ میں کیا کروں. تو یہاں بھی یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل اس مسلک میں بہت مضبوط ہے. اس مسئلے میں وہ دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا ہے، اس سے صورتاً جمع کرنا مراد ہے، حقیقتاً جمع کرنا مراد نہیں ہے.
تھوڑی سی گاڑی بات ہو جائے گی، علمی کوشش کر رہا ہوں ہلکا کر کے بتا دوں. صورتاً اور حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت کو لے کر گئے آخری وقت تک. جب بالکل نماز قضا ہونے کا وقت قریب تھا اس وقت ظہر پڑی، اور اسی وضو سے تھوڑا سا ٹھہر کے ابھی عصر کا وقت داخل ہوا اور فوراً عصر پڑھ لی. تو ہر نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے، مگر آسانی اس میں یہ ہے کہ سفر میں ہر نماز کے لیے آپ کو الگ سے اترنا نہیں پڑتا. اسی طرح مغرب کے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کیا سفر میں، اور عشاء کے قریب قریب لے گئے کہ مغرب کا وقت جب قضا ہونے کے قریب تھا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی، اور جیسے ہی مغرب کا سلام پھیرا ہے تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بالکل جائز ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی جائز ہے. سفر میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حدیث کی یہ تعویل آپ نے کس دلیل کی بنیاد پہ کی ہے؟ حدیث میں تو الفاظ مطلق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ظہر عصر کو اکٹھا کیا اور مغرب عشاء کو اکٹھا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حدیث کے اکٹھے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے. بلکہ بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے وقت تک اور عشاء کو مقدم کیا. بعض میں یہ الفاظ ہیں، تو اس میں تو عشاء کے وقت تک کے الفاظ ہیں کہ عشاء کے وقت تک. اسی طرح ظہر کو مؤخر کیا عصر کے وقت تک. تو یاد رکھیں یہاں جو وقت تک مراد ہے اس کا مراد یہ نہیں کہ حقیقتاً وقت داخل ہو چکا تھا. جیسے میں کسی کو کہتا ہوں وہ آدمی مسجد تک گیا، ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا. وہ مسجد کے قریب پہنچنے کو بھی مسجد تک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس تعویل کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، دو حدیثیں صرف پیش کروں گا بلکہ تین روایتیں. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے. جب سفر میں تھے تو ان کی زوجہ کا خط آیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں بستر مرگ پر ہوں، یعنی میری جان کنی کا وقت ہے، بس موت واقع ہونے والی ہے، آپ سفر سے واپس لوٹیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو اطلاع دے دو الا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ، اگر موت مقدر ہے تو اس پہ صبر کرو. تو ان کی زوجہ نے دوبارہ خط بھیجا کہ آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں کہ آپ فوراً واپس پہنچیں. عبداللہ ابن عمر نے جب یہ خط دوبارہ پڑھا تو فوراً واپس. اب سفر میں بہت جلدی تھی ان کو کہ بھائی زوجہ کی زندگی میں زوجہ کے پہلے سفر ایسے تو نہیں ہوتے تھے کہ جہاز کا ٹکٹ کرایا اور 2 منٹ میں آپ پہنچ گئے. بہت جلدی تھی سفر میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت تیزی جو ہے نا گھوڑے پر سفر کیا یا اونٹ پر، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی اور تابعین کی ایک جماعت بھی تھی. مدینہ کی طرف آپ واپس آ رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے منع. لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا ٹھہرو ابھی ٹھہرو. یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. قضا نہیں ہوئی تھی نماز بلکہ قریب ہو گیا وقت. اور اس کے بعد ساتھیوں سے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو. تھوڑی دیر انتظار کیا، عشاء کا وقت داخل ہوا اور آپ نے فوراً عشاء کی نماز پڑھائی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اتنی جلدی تھی عبداللہ ابن عمر کو کہ زوجہ کی زندگی میں زوجہ سے ملاقات ہو جائے، پہنچ جاؤں، ممکن ہے کوئی وصیت کرنا چاہ رہی ہوں، تو انہوں نے بھی نمازوں کو اس طرح سے جمع فرمایا. دوسری حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا، سوائے مزدلفہ میں فجر کی نماز کو وقت سے پہلے پڑھایا آپ نے، اور عرفات میں وہ جو مزدلفہ کی رات میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور فجر کو وقت سے پہلے پڑھا جاتا ہے. تو اور عرفات میں ظہر کی نماز. مجھے حدیث کے پورے الفاظ ابھی یاد نہیں ہیں، ذہن میں نہیں ہے، حدیث پڑھے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے ہیں تو ممکن ہے الفاظ میں تھوڑی تقدیم و تاخیر ہو جائے. لیکن حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں، عرفات سے جب ہم واپس آتے ہیں نا مزدلفہ کی طرف، تو مغرب کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور مغرب کو پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا. کیا مطلب؟ حقیقت میں جمع
وہاں فرمائیں. اسی طرح عرفات کے میدان میں بھی جماعت کے ساتھ جو شرائط ہیں کہ ظہر اثر کو ملا کے پڑھا جائے. اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کو اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا. اور مزدلفہ میں فجر کی نماز کو وقت سے پہلے، یہاں وقت سے پہلے سے مراد ہے کہ وقت معہود یعنی جو عام معمول تھا نماز پڑھنے کا اس سے پہلے، یہ نہیں کہ بالکل ہی وقت داخل ہونے سے پہلے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، تو وہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے. اور تیسری دلیل بس وہ بیان بتا کے آگے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھائے، ظہر اثر کو ملا کے پڑھائے. پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ تاکہ میری امت حرج اور مشقت میں واقع نہ ہو. اور حدیث کے الفاظ ہیں نہ کوئی بیماری تھی اور نہ سفر تھا. 2 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی ہیں. اب یہاں اکٹھی کا مطلب کیا یہ لیا جا سکتا ہے کہ بغیر عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر بالکل ملا کے پڑھی ہوں؟ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. یہاں اکٹھی میں آپ کو یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ اکٹھی کا مطلب ظہر کو مؤخر کیا اثر کے قریب اور اثر کو اول وقت میں پڑھ لیا. کیونکہ اگر آپ اس حدیث کا وہی مطلب لیتے ہیں نا اکٹھی، تو پھر اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بلا عذر 2 نمازوں کو آپ ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں. ایسے تو پھر جو شیعہ لوگوں کا مذہب ہے اس کی تائید ہوتی ہے، وہ ظہر اثر کو ہمیشہ بغیر عذر کے بھی اکٹھی ملا کے پڑھتے ہیں. حالانکہ ائمہ اربعہ میں بھی اور اسلاف میں بھی کوئی بھی اس کا قائل نہیں گزرا، کیونکہ پھر قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، پھر اس کا کوئی مطلب باقی بچتا ہی نہیں ہے. تو جیسے وہاں آپ یہ تعویل کر رہے ہیں کہ 2 نمازیں جو آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں اس کا مطلب ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم، تو باقی جگہوں پر بھی امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں جہاں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کا مسئلہ ہے وہاں اکٹھے سے کیا مراد ہے؟ تاخیر کر کے ظہر کو مؤخر کیا جائے اور عصر کو مقدم کیا جائے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کو اگر امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک سمجھ میں نہیں آتا، مذہب سمجھ میں نہیں آتا، تو اس پر ظاہر ہے ہم زبردستی تو کوئی نہیں تھوپ سکتا نا رائے کو، دوسرے ائمہ دوسری طرف ہے. لیکن ایک بات ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں نمازوں کو ملا کے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. اگر یہ ہوا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی کبھی ہوا ہے، جبکہ نماز کو قصر کر کے پڑھنا، 4 کی 2 پڑھنا، یہ سنت متواترہ متوارثہ ہے. کیا مطلب؟ اس کا عام معمول بنا لینا. عرب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر سفر میں وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ رہے ہیں. حالانکہ علامہ ابن قیم جو فقہ حنبلی کے بہت بڑے عالم تھے وہ اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ یہ گنجائش اور ضرورت کے وقت اس کو رکھا گیا ہے، یہ سنت متواترہ متوارثہ نہیں ہے. تو اب ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ جب بھی سفر ہوگا 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں. تو بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جب بھی سفر ہو آپ نے دو نمازوں کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے. کبھی کبھار احیاناً، اور وہ احیاناً یعنی کبھی کبھار بھی امام ابو حنیفہ کے ہاں صورتاً جمع ہے. لیکن اگر کوئی اس مسلک کو نہیں مانتا تو وہ پھر چلو کبھی کبھار پڑھے نا، ہمیشہ سفر میں 2 نمازوں کو ملا کے پڑھ لینا، ظہر کے ساتھ عصر اور عصر عشاء کے ساتھ مغرب، یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو سنت تھی سفر میں اس کے بہرحال خلاف. ایک بات میں یہاں یہ بتاؤں کہ اس سے بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں یا کسی عذر کی حالت میں 2 نمازوں کو آپ اس طرح سے ملا سکتے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کریں اور عصر کو مقدم، مغرب کو مؤخر کریں اور عشاء کو مقدم. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ہسپتال میں بیمار ہوتے ہیں، ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھانا اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے. بوڑھا آدمی ہے، اسے وضو کرانا بار بار مشکل ہے. تو پھر شریعت کی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی نقشہ رکھو گھر میں کہ ظہر قضا کب ہو رہی ہے اور عصر شروع کب ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو ظہر کے قضا ہونے میں جب 5 منٹ رہ جائیں اپنے بوڑھے والد کو وضو کرائیں، بلکہ 6 منٹ زیادہ ٹائم رہ جائے تاکہ وہ وضو کر کے آرام سے فرائض پڑھ سکیں. تو وضو کرا کے ان کو جب وہ سلام پھیر لیں تو نقشے میں ٹائم دیکھیں 1 آدھ منٹ رہ گیا ہوگا
نماز قضا ہونے میں، کم از کم 10 منٹ کی نماز تو پڑھائیں نا وہ، تو آپ وقت قضا ہونے سے 10 منٹ پہلے وضو کرانا شروع کرائیں ان کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جیسے ہی نماز کا سلام پھیریں تھوڑا سا ٹائم 1 آدھ 2-3 منٹ ٹھہر جائیں، 2-3 منٹ، اور فوراً اثر پڑھا دیں. اب آپ کی لمبی چھٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ بھی سکون سے قضاء حاجت کے مسائل ہوتے ہیں بیماروں کے ساتھ، بار بار ان کا جو ہے نا وہ کپڑا ناپاک ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر عشاء کی نماز اسی طرح پڑھائیں، مغرب کو مؤخر کر دیں، بالکل جب قضا ہونے کے قریب ہو جائے گی تو مغرب پڑھائیں، اور ساتھ میں اسی سے گریبی میں وہ وضو گریبی میں کام آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسی سے کیا پڑھ لی؟ عشاء پڑھ لی. کیونکہ ہسپتال میں مریض کے بستر کو دائیں بائیں کرنا ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے، مریض کو استنجا کرانا، پھر مریض کا وضو کرانا. اسی طرح گھر میں بوڑھے والدین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار واش روم جانا، وضو، بیت الخلا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس میں یہ آسانی ہے بھائی فجر پڑھا کے سلا دو ان کو، اور نقشہ دیکھو بھائی، الارم لگا دو بھائی اس وقت ابا کو وضو کرانا ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اباؤں کی خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے احکام بیان ہو رہے ہیں. اور خدمت میں سب سے پہلی خدمت کیا ہے کہ آپ ان کے نماز کا خیال رکھیں. نماز نہیں پڑھائی پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر اس کا مطلب کوئی خدمت کی نہیں ہے آپ نے. اصل خدمت تو یہ ہے کہ ان کو نماز پڑھا دیں آپ. تو یہ اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرا فائدہ، مسئلہ چل ہی رہا ہے تو ایک اور بیان کر دوں. ایک اور فائدہ یہ ہے سفر میں جب آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کریں، ملائیں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ عصر کو شافعی وقت کے مطابق پڑھیں آپ. سمجھ رہے ہیں بات؟ اہل حدیث حضرات جو جس وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کے بارے میں جمہور کا یہی مذہب ہے. اور فقہ حنفی میں بھی امام ابو حنیف اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہی مذہب ہے کہ عصر مثل اول پہ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس میں سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت جلدی عصر کی نماز ہوتی ہے، یا ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کی اذانیں بہت جلدی ہو جاتی ہیں. تو یہ مذہب بھی باطل نہیں ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے کہ عصر اس وقت شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ تاخیر سے وقت شروع ہوتا ہے، لیکن ایک روایت امام حنیفہ سے یہ بھی ہے کہ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس پر بھی فتویٰ ہے کہ آپ اس وقت بھی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ آپ تاخیر کریں. تاخیر کی الگ دلائل ہے، وہ میں نہیں دوں گا، وہ پھر آپ لوگوں کے لیے موضوع ذرا خشک ہو جائے گا نا. یہ علمی باتیں پھر عوام کہتے ہوتے ہیں کیا وہ والی حدیث، پھر اس کے مقابلے میں یہ، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا پریشان تو ہو گئے. یہ جمع بین الصلاتین والا جو مسئلہ ہے یہ سن کے تو زیادہ پریشان نہیں کروں گا آپ کو میں. شان کو پرے کر کے آیا کریں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو آدمی اپنی شان کو پرے کر دے وہ پریشان نہیں ہوتا. شان کو پرے کا مطلب کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت کو انسان مٹا کے آئے کہ جو بات ہمارے فائدے کی مولوی صاحب بتائیں گے غور سے سنیں گے، چاہے ہمیں اس کے سننے میں مزہ آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو شان کو پرے کر دیں تو پریشان ہونا ختم. تو یہ تو انہوں نے فرمایا تکبر کے بارے میں کہ جس میں کبر ہوتا ہے نا وہ پریشان رہتا ہے. تو شان کو پرے کر دو تو پریشانی ختم. جب تکبر نہیں ہوگا تو کوئی عزت کرے گا تو خوشی ہوگی، نہیں کرے گا تو انسان پریشان نہیں ہوگا. اس سے پھر وہی پریشان والی بات آ گئی. تو یہ سفر میں اس کی اجازت ہے. سفر میں اس کی اجازت ہے کہ آپ عصر کو شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بسوں میں بعض دفعہ یہ ڈرائیور بڑے نالائق ہوتے ہیں، نماز کا وقت نہیں دیتے. عصر کی نماز کو مؤخر کرنے میں بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، اور ڈرائیور حضرات جو ہے گڑبڑ کرتے ہیں. جہاز پہ آپ نے ٹریول کرنا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ عصر کی نماز کا شافعی وقت تو شروع ہو گیا ہے. اگر میں نے حنفی وقت کا انتظار کیا تو جہاز فضا میں ہوگا، وہاں فضا میں آپ کھڑے ہو کر قبلے کا پتہ چلانا بڑا مشکل ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو شافعی وقت کے مطابق پڑھ لیں آپ، تو یہ بھی جائز ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اور آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو 2 نمازیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں سفر میں. ڈرائیور سے بولیں کہ بھائی ایسے وقت میں روکو کہ ظہر ہو جائے، 2-4 منٹ کے بعد شافعی وقت عصر. اچھا، مریضوں کے لیے بھی یہ ہے، گھر میں جو مریض ہیں ان کو شافعی وقت کے مطابق عصر جلدی پڑھا لیں اور ظہر تھوڑا مؤخر کر دیں، تو پھر ان کو وقت مل جائے گا عصر سے لے کے مغرب تک اچھا خاصا. تو یہ آسانی دی ہے شریعت نے. اگر کوئی زیادہ فنٹر بنتا ہے اپنے اپنے وقتوں پہ پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اتنے فنٹر آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ پڑھ لیں، بڑی بات ہے، نماز پڑھ لیں.
لیکن جائز ہے یہ ایسا کرنا. تو ایک چھوٹے سے مسئلہ یہ رہ گیا کہ سفر میں قبلے کا پتہ کیسے چلے گا. سفر میں قبلے کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایسے ہی چلے گا جیسے یہاں پتہ چلا ہے. اب یہاں لوگوں سے پوچھ کے پتہ چلا ہے نا کہ قبلہ کدھر ہے. آپ جب یہاں مسجد میں آئے تو آپ کو کیا پتا تھا کہ قبلہ کدھر ہے؟ کوئی آپ کمپاس ساتھ لے کے آئے تھے؟ آپ نے دیکھا لوگ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے صراحتاً نہیں بزبان حال اپنے عمل سے بتا دیا کہ قبلہ کہاں ہے، ادھر. تو ٹرین میں، بس میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، جہاز میں ایئر ہوسٹس سے آپ کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا اس بہانے. ٹھیک ہے، صحیح. ویسے تو بلا وجہ فری ہونا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کو اس بہانے بات کرنے کا موقع کہ ایکسکیوز مس آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ قبلہ کدھر ہے. تو وہ پھر جائے گی پائلٹ سے، وہ پوچھ پاچھ کے، پائلٹ کو پتا ہوتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے کہاں. اس کو یہی نہیں پتا ہو تو پھر کہاں لے جائے ہمیں؟ اس کو تو ساری ڈائریکشن پتا ہوتی ہے نا، تو بتا دے گا. اگر وہ بھی نہیں بتا رہی اور پائلٹ بھی نہیں بتا رہا، کوئی بھی نہیں بتا رہا، ٹرین میں آپ نے دیکھ لیا، چاروں طرف لوگوں سے پوچھ لیا، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم بھی تمہاری طرح ہی سفر کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا. تو ٹرین میں بہت آسان طریقہ ہے، کھڑکی سے تھوڑا سا باہر جھانک لیں آپ. احتیاط کے ساتھ کھمبے بھی آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں بہت ٹریک سے بہت قریب قریب کھمبے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ قبلہ معلوم کرنے کے چکر میں لوگ یہ کہیں کہ قبلہ معلوم نہیں کہاں گئے. قبلہ صاحب جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہاں غائب ہو گئے. تو ذرا سر بچا کے، اور اگر وہ ایئر کنڈیشن ہے، شیشہ لگا ہوا ہے تو شیشے سے جھانک لیں. اس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد نظر آ جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اسلام کی بہاریں الحمدللہ اتنی ہیں کہ آپ جہاں بھی سفر کریں تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد آپ کو گاؤں کی، دیہات کی، کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گی. اس مسجد سے آپ کو قبلے کی ڈائریکشن پتہ چل جائے. تو وہیں کھڑے ہو کر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. رخ کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے، اچھا اگر پھر بھی نظر نہیں آ رہی، رات کا اندھیرا ہو رہا ہے، دیکھ لیا، سب طرف لوگوں سے پوچھ لیا، تو پھر تحری کریں. تحری کا مطلب دماغ پہ دباؤ ڈالیں، مختلف طریقے استعمال کریں، غور و فکر کریں. مثال کے طور پر ایک بات تو سب کو معلوم ہی ہوتی ہے کہ ہم جب کراچی سے لاہور جا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہوتے ہیں شمال سے جنوب کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور قبلے کا رخ ہوتا ہے مغرب کی طرف. تو جدھر کو گاڑی جا رہی ہے نا، انجن جہاں پر ہے وہاں آپ کا رائٹ سائڈ ہو اور لیفٹ سائڈ کراچی کی طرف ہو، تو آپ کا رخ کہاں ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جائے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہو رہا تو بس دماغ لڑا کے پڑھ لیں، پھر جو آپ کے بس میں تھا آپ نے کر لیا، اب آپ سمجھیں کہ میرا دماغ ادھر کو جا رہا ہے، شاید یہاں ہو، وہاں پڑھ لیں تو نماز ادا ہو جائے گی. نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ادھر نہیں ادھر تھا تو بھی نماز ہو گئی، اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ دماغ پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا. اب قبلہ ایسے رخ پر ہے کہ وہاں کوئی قبلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بعض دفعہ سامنے قبلہ ہوتا ہے اور ادھر ہی محترم قبلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی عام آدمی ہوتا وہ تو ہٹا دیں آپ، ہٹ جائے گا. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں وہ ایلفی سے جوڑا ہوا ہوتا ہے ان کو کسی نے، ان کو بتاؤ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ بھیڑ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اٹھتی ہے، سب تجربے کی باتیں ہیں نا، مشاہدات. تو انہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کے بس میں جو تھا آپ نے کر لیا. اگر سامنے سیٹ ہے، سجدے کی جگہ نہیں ہے تو سیٹ پہ سجدہ کر لیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ قیام معاف نہیں ہے. یہ ایسے آزار نہیں ہے جن کی بنیاد پر آپ کو فرض نماز کا قیام چھوڑنے کی اجازت ہو. فرض میں بھی اور وتر میں بھی قیام ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سنتیں ایسے موقع پہ چھوڑ دینی چاہیے، سنت موقدہ وہ چھوڑ دیں. وہ جب آپ مقام پہ پہنچے تو پھر وہاں پڑھ لیں. ایسی ایمرجنسی میں سنتیں نہ پڑھیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹرین میں رش ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انہوں نے مصلی بچھا کے نماز شروع کی. بھائی اب جلدی سے پڑھو تاکہ لوگ تمہاری وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 4 سنت موقدہ، ظہر کی پھر 2 فرض، پھر 2 سنت موقدہ، 2 نفل. تو لوگوں کو اتنی پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جلدی جلدی 2 فرض جو فرائض واجبات سنتیں پوری کرتے 2 فرض پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نماز قبول کرنے والا ہے. اور یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خواتین پر بھی نماز بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح مردوں پہ فرض ہے. ٹرین میں خواتین بعض دفعہ شرم و حیا کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی، بعض دفعہ کہتی ہیں جگہ نہیں ہے، یہ ہے وسائل، تو ان کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے. یاد رکھو. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت یاد کر لیں. جب بھی سفر میں شیطان کہے کہ چھوڑ دے بعد میں پڑھ لینا، تو شیطان کو یہ آیت سنائے، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. اللہ نے مومنین کا لفظ استعمال کیا کہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے وہ وقت مقرر کے اندر پڑھے گا. جس کا پورا ایمان نہیں ہے وہ کیا کہے گا؟ بعد میں پڑھ لو. تو اللہ پر جب ایمان ہے تو آپ کو وہ نماز وقت کے اندر اندر پڑھنی پڑے گی، چھوڑ نہیں سکتے. یہ عجیب وبا ہے، یہ صرف ہندوستان پاکستان میں ہے کہ مسلمان بھی اور نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. کل ایک صاحب نے بتایا، سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بعض دفعہ عرب کے جو بادشاہ لوگ ہیں ان کی محفلوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. سعودی عرب کے بادشاہ اور شہزادے، ان کی کسی کوئی کام ہوگا یا کوئی انہوں نے بلایا ہوگا. کہہ رہے میں ان بادشاہوں کی جب مجلس میں گیا تو بادشاہوں میں تو ہر طرح کے لوگ، شہزادوں میں کچھ شرابی بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں. کہہ رہے میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ نماز کے ٹائم پہ بادشاہ بھی نماز پڑھے گا، شہزادہ بھی نماز پڑھیں گے. تو ایک دن میں نے دیکھا کوئی شہزادہ جو ہے نا پی کے آیا ہوا تھا. عیاش ہوتے ہیں شہزادوں میں، تو ہوتی ہے عیاشی. تو کہیں نشے میں آیا ہوا تھا، اس کو پکڑ کے لائے کہ کچھ زیادہ ہی ٹن ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا، زیادہ ہی ٹن ہو گئی. اس کو بٹھایا صوفے پہ. کہہ رہے میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے یہ. نماز کا ٹائم ہوا تو وہ بھی کھڑے ہو کر، اس کو بھی نماز کی فکر ہے کہ بھائی جلدی سے نماز پڑھ لوں قضا نہ ہو جائے. تو جو ٹن ہے نا، ٹن نشہ کر رہا ہے، اس کو بھی یہ فکر ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے. اور ہمارے ہاں زمزم پی کی، کھجوریں بھی کھا رہا ہے مدینہ کی، زمزم بھی پی رہا ہے، ایسے اچھے اچھے مشروبات، نماز کے وقت پہ سوتا رہے گا. تو بھائی اس کی بہت زیادہ فکر کیا کرو. کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرو تو آپ کافر ہو جاؤ گے، لیکن نماز چھوڑنے کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کا مذہب ہے کہ کافر نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. ان حضرات نے اجتہاد کر لیا تو ہمارے ہاں کے بے نمازی بھی مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو گئے. ورنہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے، اور سعودی عرب کے بہت سے علماء کا اسی پہ فتویٰ بھی ہے. سعودی عرب کے جو سابق مفتی اعظم تھے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ تعالی، ان کا یہ فتویٰ تحریری شکل میں موجود ہے کہ جس شخص نے جان کر ایک نماز بھی چھوڑ دی اسلام سے بھی خارج ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کو غسل دینا جائز نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ ایک آدمی نے رات کو سویا الارم لگا کے صبح آفس جانے کے لیے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ 8 بجے آفس ہے اور 6 بجے فجر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز کے لیے نہیں لگایا کس کے لیے؟ آفس جانے کے لیے. تو وہ آدمی بھی اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ جان بوجھ کر ارادہ کر رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو بعض علماء کے ایسے سخت فتاوی ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے، جمہور کے نزدیک اس میں تعویل ہے، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے، اور بہت سے علماء کا ہر دور میں یہ فتویٰ رہا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ نماز کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھیں، اس پہ مضبوطی سے قائم ہو جائیں. یہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. اسلام کی جیسے ہوتا ہے نا، ہندوؤں کا ایک شعار ہوتا ہے، دیوالی پہ سارے ہندو بن جاتے ہیں. جو سیکولر ہوتا ہے نا، ہندو میں سیکولر طبقہ جو مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی دیوالی کے وقت میں تھوڑی بہت رسومات کرتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے باپ دادا ہندو تھے اور میں بھی مذہباً ہندو ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کے کسی بات کو فالو نہ کرتا ہوں. عیسائی کتنے سیکولر ہو جائیں، کتنے لبرل ہو جائیں، کتنے مذہب سے بیزار ہو جائیں، مگر عیسائی کرسمس کے دن اپنا عیسائی ہونا ثابت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرسمس میں وہ ثابت کر دے گا میں کیا ہوں، عیسائی ہوں. تو یاد رکھیں کچھ چیزیں اسلام کے شعائر میں سے ہیں کہ وہ جب ہوتی ہیں تو آپ چاہے خدا نخواستہ زانی ہیں، شرابی ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، لیکن اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو ان شاعر میں سے ایک بہت بڑا شعار کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تبھی دنیا کی مختلف قوموں میں، افغانوں میں ہم نے دیکھا ہے ڈاکو بھی ہوگا، چرسی ہوگا، ہیروئنچی ہوگا، نماز کے وقت میں نماز پڑھے گا. ایک افغانی کراچی میں ادھر تھا، بہت بڑا فراڈی،
اتنا بڑا فراڈی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی یہ اس کے جو کاروبار تھا نا، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے. اتنا گندا کاروبار اس کا، یعنی وہ بہت ہی خراب کاروبار تھا، میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. تو میں ایک دن اس سے ملا، میں نے اس سے بات کی کہ تھوڑا سا سمجھایا بھی کہ بھئی یہ کیا ہے، ایسے نہیں کرو. نماز کا ٹائم ہو گیا. اچھا، مجھے اس کے بیٹے نے ملوایا کہ میرے ابا سے ذرا بات کریں. تو اسی دوران ہم گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں چلتے ہوئے، مغرب کی اذان ہوئی تو مجھ سے زیادہ اس کو جماعت کی فکر ہو رہی تھی. سمجھ رہے نا؟ میں نے کہا آگے والی بس میں کہہ رہے نہیں ادھر ہی روکے، آگے مسئلہ نماز نہ. میں حیران ہوا کہ بھائی کاروبار دیکھو مگر نماز کی بڑا اہتمام ہے. کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کے باپ دادا کے زمانے سے نا اس کے دماغ میں یہ بات اتر آئی ہے کہ بھائی مذہب پہ کمپرومائز نہیں کرنا. چرسی ہیروئن بھی دفن کہاں ہونا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں. وہ چاہتا ہے کہ میرا جنازہ کون پڑھائے؟ مولوی صاحب. یعنی مجھے مسلم سمجھا جائے، چاہے کوئی شرابی ہو، چاہے کوئی ہیروئنچی ہو، چاہے کوئی زانی ہو، لیکن وہ اسلام پہ تو کمپرومائز نہیں کرے گا نا. مذہب سے تو انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان ہی میں دفن نہ کیا جائے. زانی بھی چاہے گا کہ میرا جنازہ پڑھا جائے، مسلمانوں کی رسومات ہوں. تو اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھائی میں جیسا مرضی 2 نمبر ہوں، لیکن میں اسلام پہ تھوڑی کمپرومائز کروں گا. یہ نماز علامت ہے اس بات کی کہ میں کیا ہوں، میں مسلمان ہوں. تو پہلے مسلمانوں میں یہ بات جو ہے نا دماغوں میں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ بعض یعنی علاقوں میں یہ دستور تھا ہندوستان میں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس سے آخر عمر میں زبردستی اس لیے پڑھوائی جاتی تھی تاکہ اس کا جنازہ حلال ہو جائے. یہ باتیں لوگوں میں مشہور تھیں، تاکہ اس کا جنازہ حلال ہو جائے، اس لیے پڑھوائی جاتی ہے بھائی جنازہ تو حلال ہو جائے تمہارا. تو اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ پڑھ ہی نہیں رہا کوئی، نمازی چھوڑ دیتے ہیں. بس میں جب بھی سفر کیا ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ایسے ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ اگر ڈرائیور نے خود ہی روک دی تو ہم پڑھ لیں گے، نہیں روکی تو کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر دیں گے. یہ نمازیوں کی بات کئی بار مشاہدہ ہوا ہے. بس میں ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اٹھ کے میں جاتا ہوں ڈرائیور سے، کنڈکٹر سے، جو بھی ہے ان کو، بھائی تو روک لے. ڈائیووں میں پہلے نمازوں کا بڑا اہتمام تھا، اب ڈائیووں والوں نے بھی چھوڑ دیے. ان کو پتا ہے کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو وہ تو پبلک ڈیمانڈ پہ چلتے ہیں نا. انہوں نے کوئی نمازوں کے لیے تھوڑی یہ سروس نکالی ہے کہ سب کو راستے میں نمازیں پڑھاتے ہوئے جائیں گے، ان کا تو بزنس ہے. اب میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہوتا. اب جا کے ایک آدمی بولے تو وہ سمجھتا ہے یہ کباب میں ہڈی پتہ نہیں کہاں سے آ کے بیٹھ گیا. تو بعض تو پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ایک آدمی بولے تو پھر 1-2 بھی منحنی سی باریک سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں بھائی روک لو، ہلکی پھلکی سی آواز. پیشاب آ رہا ہو تو کیسے 2-2 فٹ اچھل رہے ہوتے ہیں. پیشاب آ رہا ہو کسی کو راستے میں، ڈرائیور کے سر پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور دھمکیاں دے گا میں ادھر ہی کر دوں گا. اس وقت اخلاق اور یہ سب چیزیں ایک طرف. ایک دفعہ میں آ رہا تھا راول پنڈی سے، تو بس میں کیا ہوا، قوالی لگی ہوئی تھی. آج کل تو بدبختوں نے وہ ویڈیوز لگا دی ہے، تو غنیمت قوالی لگی تھی، کوئی فلم نہیں لگی ہوئی تھی. تو قوالی لگی تو میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھ کے نا، وہ جب قوالی میں یا محمد کا نام آتا تو بہت جھوم رہا تھا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نا وہ کبھی میرے اوپر گر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی تو آرام سے بیٹھ یار. تو وہ قوالی میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی تھی، تو وہ نبی کی یاد میں نا ایسے جیسے ابھی پھٹ پڑے گا، اور ایسا کہ یار کیا واہ واہ واہ، کیا شعر کا ہے، کیا شعر کا ہے. وہ شاعری اس کی بڑی زبردست تھی قوالی کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توصیف بیان ہو رہی تھی. بڑا متاثر عاشق، یعنی ایسا عاشق کہ اب جب نماز کا ٹائم آیا تو میں ڈرائیور سے کہہ رہا ہوں بھائی روک لے، وہ روک نہیں رہا. تو یہ قوالی جو سن رہا تھا نا عشق رسول میں، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی دائیں بائیں گر رہا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سفر ہے. میں نے کہا بھائی نماز اللہ تعالیٰ نے وقت فرض کی ہے. پھر بار بار کہہ رہے بیٹھ جاؤ. مجھے پھر آ گیا غصہ. میں نے کہا یہ کیا سن رہا ہے، یہ میراثی اور ڈھولکیوں کی طرح جو ہے نا بیٹھا ہوا، یہ میراثی اور ڈھولکی کو تو سن رہا ہے بیٹھ کے جو ہے نا، اور گردن ہلا رہا آدھے گھنٹے سے یوں 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 یوں، اور بڑا مزہ آ رہا ہے تیرے کو. یہ ڈھولکی میراثی، اور جو کرنے کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف ہو جائے گا. تو اللہ غفور رحیم ہے تو پھر کچھ بھی نہ کرو بھائی، نہ فجر پڑھو، پھر اتر کے پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، توبہ کر لینا بعد میں. تو ایک دین کے ساتھ ایک استہزاء ہے جو کرنے کا کام ہے. اور یاد رکھو جو عشق رسول میں زیادہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا، وہ عام طور پر عمل میں
میں کسی سے بدگمان نہیں کر رہا آپ کو، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو گرجتے ہیں نا وہ برستے نہیں ہیں. یہ مقولہ مشہور ہے، جو کہ گرجتے ہیں وہ برستے. اس سے مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے. وہ ایک آدمی کسی کے گھر میں گیا تو میزبان کا کتا مہمان کو بھونک رہا تھا بہت زیادہ، بار بار وہی مہمان ڈر رہا ہے کہ کاٹ نہ لے. تو میزبان نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جو بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، اسے بھونکتے ہی ہیں، کاٹتے نہیں. کہہ رہے میں نے تو سنا ہے، پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں، لیکن اس کتے کو بھی تو پتا ہو کہ میں بھونک رہا ہوں تو میں کاٹوں گا نہیں. تو جو زیادہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں نا، جھوم رہے ہوتے ہیں قوالیاں سن سن کے، عملی لحاظ سے زیرو. ہم بھی کوئی عمل میں اتنے تیز نہیں ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا کہ نماز تو انسان پڑھے نا. تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ نماز کو ایسے قائم کرو جیسے نماز قائم کرنے کا حق ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سفر میں بعض دفعہ نیند آ جاتی ہے اور ایک جوان آدمی پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے اس کو، تو ایسے موقع پہ نمازی آدمی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے. احتلام غسل کہاں کریں، کیوں نہیں کریں بھائی؟ آپ کے پاس پینے کے پانی ہے تو سر پہ انڈیلنے کے لیے پانی نہیں ملے گا آپ کو کہیں. آپ چلے جاؤ واش روم میں، دروازہ بند کرو اور اپنے اوپر 2-4 لوٹے ڈال لو، نہا لو گے. اس میں کون سا کوئی شیمپو کی ضرورت ہے، نہ کوئی صابن. اول تو سفر میں صابن شیمپو بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو وہاں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اگر غسل فرض ہو گیا آپ کو سفر میں غسل کرنا پڑے گا. کہیں غسل کی جگہ نہیں ہے لنگوٹا باندھ کے سب کے سامنے غسل کریں، ایسے موقع پہ شرم و حیا کی اجازت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، 2-4 چانپیں آپ کی لوگوں نے اگر دیکھ لی، پسلیاں گن لی کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا اس سے. مرد بنے آدمی بنے، عورت ہو تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے سطر کھولنا کسی کے سامنے. سطر تو مرد بھی نہیں کھولے گا، لیکن عورت کے لیے پردے کے حکام سخت ہیں. تو اس لیے جب بھی سفر کریں تو پہلے یہ ساری چیزیں طے کہ بھئی نماز کہیں راستے میں قضا نہ ہو جائے، جہاز میں بھی قضا نہ ہو، ایئرپورٹ پہ بھی قضا نہ ہو. اور یہ ساری ترتیبیں پہلے وضو وغیرہ بچا کے رکھا کریں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جب سفر میں جا رہے ہیں وضو قائم رہے. یہی ہے سفر میں انسان کا اندازہ ہوتا ہے، ایک سفر میں اور ایک بیماری میں. خاص طور پہ میں نے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جب آخر عمر میں بیڈ ریسٹ ہو جاتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ فالج ہو گیا تو وہ نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. چھوڑو اب کو مشکل ہے بھائی، یہی آخری وقت ہے. انما الاعمال بالخواتم، کہ اعمال کا مدار آخری وقت پر ہے. آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، آپ چھوڑ دی تو شمار آپ کا بے نمازیوں میں ہوگا. اور ساری زندگی چھوڑتے رہے، اب توبہ کر کے شروع کر دی تو اللہ آپ کا شمار کس میں کرے گا؟ نمازیوں میں کر لے. اب تو اور تاکید ہونی چاہیے. ہم نے اللہ کا شکر ہے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں جو موت کے منہ میں تھے اور ایسے سخت بیمار، لیکن نماز نہیں قضا ہو رہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے حضرت مفتی موسیٰ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. تو بالکل بہت سخت بیمار تھے. ہم ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے تو اپنی بیماری کا ہوش نہیں ہے ان کو. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے بھائی زندگی سے نا امید ہو گئے. ان کو اس کا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں مر رہا ہوں کہ جی رہا ہوں. 2 چیزیں تھی، ایک نماز. بار بار مسئلہ پوچھتے تھے. تحریر اسی وقت میں مفتیوں کے نام ایک تحریر لکھی کہ طہارت کے لیے مجھے یہ جائز ہے. حالانکہ خود بہت بڑے مفتی تھے اور ان کے دستخط سے فتاوی شائع ہوتے تھے دارالفتاء والارشاد میں، لیکن اپنے لیے کسی اور سے فتویٰ لے رہے ہیں کہ بھئی یہ چادر ناپاک ہو جاتی ہے، پیشاب ہوتا ہے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے اس وقت میں کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. طہارت کا اہتمام. اور 2 بات اور آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. وہ کیا کہ اے اللہ بس میرے گناہوں کی معافی ہو جائے. اس بات کا غم نہیں کہ میں بچ جاؤں، میری بیماری ٹھیک ہو جائے. وہ بچ گئے تو کیا کرنا ہے بھائی، مر گئے تو کیا ہو. اس کو کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں دے رہے. بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں کہ بس اللہ سے دعا کرو کہ میری مغفرت ہو جائے. مغفرت ہو جائے تو بتاؤ پھر موت سے اچھی کیا چیز ہے انسان کے لیے؟ ہے بھائی، مرنا تو ہے، آج نہیں مرو گے تو کل مرو گے. بس یہ فکر ہو کہ میری مغفرت ہو جائے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مغفرت کا مجھے یقین ہو کہ اللہ میری خطاؤں پہ مجھے معاف کر دے گا تو مجھے موت ابھی قبول ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور عجیب بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اللہ سے تھوڑی امید بھی ہو تو اس کی مغفرت اللہ کر دیتے. کیونکہ یہ کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یہ کیفیت نصیب کس کو ہوتی ہے؟ اللہ والوں کو، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ان کو آخر وقت میں یہ کیفیت ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ گناہوں کا ڈر بھی ہوتا ہے
اور اللہ کی رحمت سے کچھ امید بھی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو. اگر ان کو 100% امید ہو جائے کہ مغفرت تو ہوگی ہی ہوگی تو بھی اس کی علامت ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے نا امید اور خوف کے درمیان میں ہے. کیونکہ جب ایک آدمی کو یقین ہو کہ میری مغفرت لازمی ہوگی تو پھر وہ نہ ڈر ہو جائے گا. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آخر وقت تک مجھ سے ڈرتا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ ڈرتا رہے مجھ سے. اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ نا امید ہو جائے، اتنا ڈر جائے کہ یہ اللہ کو ظالم سمجھنا شروع کر دے کہ اللہ کچھ بھی کرے گا مغفرت تو ہو ہی نہیں سکتی میری. یہ بھی نہیں اللہ چاہتے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ آخر وقت میں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو کہ ایسا نہ ہو پکڑا جاؤں، اور اللہ سے امید بھی ہو. اور امید کو آخر وقت میں غالب کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو امیدیں دلاؤ. امیدیں. صحابہ کی بھی یہ سنت تھی، جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا اور بستر مرگ پر ہوتا تھا تو ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ میرے پتنی گناہوں کی مجھے کہیں سزا. گناہ بھی ان کے ہمارے والے نہیں ہوتے، ان کے گناہ اپنے حساب سے ہوتے ہیں. کوئی کسی معاملے میں احتیاط نہیں ہوئی یا کسی معاملے میں کسی مستحب کام کو چھوڑ دیا، وہ اس کو بھی بہت بڑی خطا سمجھتے ہیں. تو صحابہ کرام کی بھی عادت تھی کہ جب کوئی صحابی بستر مرگ پر ہوتے اور ان کو اپنے گناہوں کا خوف ہوتا تو ان کو امیدیں دلایا کرتے تھے. کیونکہ اب عمل کا وقت ختم ہو گیا. عمل کا وقت ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب برچھا لگا اور زندگی سے نا امید ہو گئے، جو کھاتے تھے وہ اس زخم کے راستے سے نکل آتا تھا. سب نا امید ہو گئے، اب یہ زندہ نہیں بچنے والے. تو آخر وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ خوف کا غلبہ رہتا تھا. مجھے تو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ ہم جیسے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عمر پہ خوف کا غلبہ، یعنی ان کی کتنی نیکیاں، ان کے اعمال گناہوں سے پاک، اور ان پر کس کا غلبہ؟ خوف کا. اور ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور خوف سے ایک آنسو ہماری آنکھ سے کبھی نہیں نکلتا. تو خوف کا غلبہ حضرت عمر پہ زیادہ ہو گیا کہ میرا بنے گا کیا. تو ایک صحابی نے حضرت عمر کو امیدیں دلائیں اس وقت کہ آپ سے اللہ نے اتنے کام لیے ہیں دین کے. یہ سنت ہے کہ ایسے موقع پر نا اس کو اچھے اعمال سامنے لاؤ تاکہ اس کو اللہ کی رحمت کی امیدیں بھی ہوں، ایسا نہ ہو خوف کا زیادہ غلبہ نہ ہو جائے. تو امیدیں بتایا کہ جب اسلام کمزور تھا اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو طاقت دی. مسلمان کمزور تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے مسلمان یعنی خلافت جو قائم ہوئی، ایک ایسی زبردست خلافت قائم کی حضرت عمر نے. تو اتنی نیکیاں گنوائیں تو حضرت عمر نے جواب میں فرمایا کہ اگر اللہ ان نیکیوں کے بدلے میں صرف اتنا کر لے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے تو مجھے منظور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ مجھے جنت میں لے جائیں گی، میں نہیں سمجھتا. بس اتنا بھی ہو جائے کہ اللہ ان نیکیوں کی وجہ سے مجھے جہنم سے، خوف کا اتنا غلبہ کہ جہنم سے بچ جاؤں میں. حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کا نام لے کے کہا کہ وہ جنتی ہیں ان میں حضرت عمر بھی ہیں. اس پر ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ جب نبی نے نام لے کر بتا دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں تو پھر تو حضرت عمر کو کیا شبہ ہے جنتی ہونے میں، پھر یہ خوف کیوں ہے؟ اس سے تو یہ کوئی شر پسند یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر کو نبی کے وعدے کا یقین نہیں تھا، کوئی شر پسند یہ کہہ سکتا ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے میں خوف کا غلبہ ہوتا ہے وہ جو ان کی تعریف کی باتیں ہیں نا ان کی تعویل کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں ان کی تعویل کے بغیر لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی آپ کی آ کے تعریف کرے اور وہ تعریف کرنے والا بہت سچا ہو، تو اگر آپ میں تقویٰ ہوگا تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی ممکن ہے اس بیچارے کو غلط فہمی ہو گئی ہو، تعویل کر لو گے. یا یہ کہ اس نے میرا ایک ظاہری عمل دیکھا اس کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اصل تو اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا کہ عمر فی الجنہ، اس میں اللہ کے خوف کی وجہ سے اور تواضع کی وجہ سے عین ممکن ہے تعویل کرتے ہوں کہ عمر جنتی ہیں اب تک کی خبر کے مطابق، آئندہ کا پتہ نہیں. اگرچہ یہ تعویل صحیح نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا عمر جنت میں ہے
تو پوری اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس حدیث یہ اپنے ظاہر پر ہے، یہ قابل تعویل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جنت میں جائیں گے، یقینی پکی ڈھکی بات ہے یہ، لیکن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ یہ تعویل کر رہا ہے کہ بھئی یہ اس صورت میں ہے کہ عمر ہی بن کے رہے، ممکن ہے عمر نہ رہے تو پھر اب پتہ نہیں میں اس حالت پہ ہوں یا نہیں ہوں، تو یہ خوف کا غلبہ۔ اور ظاہر ہے نبی نے بشارت اسی لیے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ان پر امید اور خوف دونوں قائم رہیں گے، کیونکہ اگر امید غالب ہو جائے تو پھر یہ اور خوف بالکل ختم ہو جائے تو پھر یہ اہل جنت کی علامات میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے تمہاری اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ ابو بکر سے یا تو خطا ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو یہ توبہ کر لے گا، پہلے سے گارنٹی دے دی۔ اگر ہمیں آ کے یہ خبر دے دی جاتی کہ تمہاری سب کچھ معاف، تو آج سے پھر ہماری بدماشیوں کی کیا حالت ہوتی؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو باقاعدہ سند مل گئی ہے بھائی، تو اسی وجہ سے ہمیں ملی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہی لوگوں کو ملی ہے جن کے بارے میں معلوم تھا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ تقوی کے اس معیار پر ہیں کہ جنت کی بشارتیں بھی ان میں تواضع کو ختم نہیں کرے گی۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، بس جلدی سے ختم کرتا ہوں، کچھ سوالات بھی ہیں کہ بھائی مریضوں کو بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور مسافر کو بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نمازوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قضا نہ کیا کریں بلکہ بڑی بڑی باتوں پہ بھی قضا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایک مسئلہ اور رہ گیا، ٹرین میں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں چکر آ رہے ہیں، گر رہا ہے، تو ہاتھ نہ باندھے، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ لے، سہارا لے لے، سمجھ رہے ہو بات؟ ہاتھ باندھنا نماز میں فرض نہیں ہے، اور اگر ہاتھ سے کہیں سہارا لینے کی بھی جگہ نہیں ہے، پھر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، تو پھر بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ ابھی عذر ہے۔ ایسے ہی بیمار آدمی کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھتا ہے تو چکر آنے کا خطرہ ہے تو وہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے فرض کے بارے میں تفصیل۔ نوافل اور سنتوں میں آسانی ہے، وہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور مزید آسانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سفر میں سواری پہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور جہاں سواری کا رخ ہوتا وہی پڑھ لیا کرتے۔ یہ بھی اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ سفر میں سواری میں اگر قبلہ رخ ہو سکتے ہیں آسانی سے، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو بس جدھر کو جا رہی ہے ادھر ہی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نیت باندھ لیں آپ۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور شہر میں بھی اس کی اجازت ہے، آپ بس میں جا رہے ہیں، W11 میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کے لیے تو آپ کو اترنا پڑے گا، نفل کے لیے سنت کے لیے W11 میں جہاں آپ کا رخ ہے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت باندھ سکتے ہیں، لیکن جب زیادہ رش ہو تو نہ باندھا کریں، کیونکہ وہ جب نیت باندھیں گے تو وہ چور جو ہے نا جیب کترا، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کا موبائل نکالے گا، اس کو پتہ بھی ہے کہ اچھا آدمی مل گیا نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اجازت ہے اس کی کہ سفر میں آپ بس میں نفل نماز بیٹھے بیٹھے جہاں بھی گاڑی کا رخ ہے آپ اسی طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ سواری پہ بھی ہے، اونٹ پہ سوار ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، گدھے پہ سوار ہیں، تو اس میں بھی آپ نوافل کی اجازت ہے پڑھنے کی۔ اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لے تاکہ یہ اچھا خواتین جب بازار جاتی ہیں مارکیٹ میں سودے بازی خریدنے کے لیے تو نمازوں کو گول کر دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہاں کوئی جگہ ہی نہیں، ایکچولی یہاں کوئی جگہ ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کیوں نہیں جگہ بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری امت کو جو فضیلت دی ہے نا پچھلی امتوں پر 7 چیزوں میں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں کے لیے نماز قبول نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ عبادت گاہ میں آ کے نہیں پڑھتے تھے۔ عیسائیوں کے لیے ضروری تھا چرچ آ کے نماز پڑھیں، یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنے کنیسہ میں آ کے نماز پڑھیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی بھائی مسجد میں جماعت پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو جہاں ہو وہیں پڑھ لو۔ تو بازار میں ہیں، شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہیں، وہیں خریداری، نماز کا وقت ہوا، جائیں کسی بھی مسجد کا پتہ پوچھیں تاکہ وہاں وضو کا پانی مل جائے گا، مسجد قریب میں نہیں ہے، کسی ہوٹل والے سے ریکویسٹ کریں بھائی میری نماز قضا ہو جائے گی تھوڑا سا پانی دے دو، نماز کے لیے کوئی بھی نہیں روکتا۔ یہاں عورت کے لیے شرم و حیا جائز نہیں ہے، کسی ہوٹل والے سے پانی مانگے چہرہ کھولنا پڑے، مجبوری میں چہرہ کھولنے کی بھی اجازت ہے، وضو کے لیے تو چہرہ کھولنا پڑے گا، کوشش کریں کہیں پردے میں بیٹھ جائیں، وہ جگہ نہیں ہے تو چہرہ کھولنا پڑے گا، اس کی پھر کھولنا لازم ہے، ایسی صورت میں وضو کرنا پڑے گا، آپ نماز کے وقت پھر چہرہ ڈھانک لیں۔ تو خواتین بھی جو ہے نا جب شاپنگ کرتی ہے کہیں خریداری کے لیے جاتی ہے
جاتی ہیں تو پھر وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایکچولی نماز کہاں پڑھتے, وہ اتنا رش تھا, ایسے ویسے باتیں کرتی ہے بیٹھے, کیوں نہیں پڑھتے بھائی, جاؤ جہاں کھڑے ہو کر پڑھ لو. اور یاد رکھو اللہ نے آسانی یہ بھی دی ہے کہ زمین پوری پاک ہے جب تک کہ ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو. سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں, مٹی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. وہمیوں کو بار بار یہ ہوئی کتے نے پیشاب تو نہیں گیا یہاں پہ, بلی تو نہیں یہاں کوئی کچھ کر رہی تھی, تو بھائی چھوڑو ان چکروں کو. اللہ نے زمین کو کیا بنایا ہے, آپ مٹی پہ ہاتھ مارو آپ کا چہرہ پاک ہو جائے گا, غسل ہو جائے گا آپ کا, تو وہ مٹی پاک کیوں نہیں ہے؟ مٹی میں کھڑے ہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے. سڑک پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ڈرائیور روکتا نہیں ہے, تو روکتا ہے تو ڈر ہوتا ہے بھاگ نہ جائے. تو ایک دفعہ ہم نے ایسے ہی نماز پڑھی, روک نہیں رہا تھا, میں نے وضو تو تھا میرا, تو وہ جیسے اترا میں بس کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی ہم. بھائی اللہ نے جب اجازت دی, سڑک پاک ہے ہمارے لیے, سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو. مٹی میں سجدہ کرنے میں مزہ بھی زیادہ آئے گا انسان کو, اللہ خوش ہوں گے نا, دیکھو سڑک پہ اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے. اب اس کے لیے نمازیوں کو بھی ایک بڑی پرابلم ہے, یہ بھی 1 گھنٹے سے پہلے ان کا وضو نہیں ہوگا. وہ اس نے غلطی سے روک دی, چل بھائی پڑھ لے, اب وہ پڑھ کے وہ روک کے پچھتا رہا ہے. کوئی لوٹا لے کے ادھر جا رہا ہے 1 کلومیٹر دور, کوئی جناب لوٹا لے کے وہاں جا رہا ہے, وہ غائب, وہ ہارن بجا رہے, بندے کہاں غائب ہو گئے. نماز اور لوٹے کا ایسا کمبینیشن بنا دیا. نماز کا لوٹے سے کیا تعلق ہے بھائی, پیشاب کا تعلق ہے. تو جب پیشاب آ رہا ہے تو نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تو بھی کرو, اور اگر نہیں آ رہا تو نماز کے ٹائم بھی نہ کرو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نماز اور استنجا ان کا, نماز اور لوٹا ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے. پھر وہ ادھر جا رہے ہیں, وہ ادھر جا رہے ہیں, 1 گھنٹہ لگا دیا اس میں, وہ ہارن مار رہا ہے, بجا کے جناب وہ پی پی بجا رہا ہے, اور پھر زڑکوا ایسے پشتوں میں گلیوں میں نکال رہا ہے, اور پھر جناب وہاں سے یہ آ رہے ہیں. استنجا پھر 1 گھنٹہ ہو رہا ہے ان کا, وہ سوکھ نہیں رہا, خشک نہیں ہو رہا. پھر وہ اتنی دیر ہو جاتی ہے تو پیشاب وغیرہ وہ اگلے اڈے پہ کر لیں, جب وہ باقاعدہ پیشاب کے لیے روکے گا وہاں کر لیں. اب یہ صرف کیا پڑھیں آپ, جلدی 2 فرض پڑھ لیں, تو اس سے ڈرائیوروں کو بھی آسانی ہو جائے گی, اور وہ آپ کے لیے نمازوں کے لیے روکیں گے بھی. تو یہ ایک سہولت کی چیز جو ہے نا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہو نا, یہ جو آج کا موضوع سے متعلق خاص طور پہ, تاکہ بیان جو ہے مکمل ہو جائے. آج کل اسمارٹ فون میں ایسی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو قبلے کا صحیح رخ بتا دیں. موبائل کا GPS آن کریں اور انٹرنیٹ کی مدد سے پتہ لگا لیں. ہاں ایسے, اور یہ بھی ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں نا, تو وہ جس شہر میں بھی آپ کی گاڑی ہو یا ٹرین ہو, تو اس شہر کا نمازوں کے اوقات بھی پتہ چل جاتے ہیں. موبائل میں سافٹ ویئر ڈال دیں, آپ حیدرآباد پہنچے میں تو حیدرآباد پہ جو ہے نا کلک کریں تو وہ آپ کو وقت بتا دیں گے کہ بھئی یہاں حیدرآباد میں فجر کتنے بجے, ظہر کتنے بجے. جی نماز تو وقت ہے 7 سال کے بعد. جی, اور کب تک آدمی, اچھا فرض کب تک ہو جاتی ہے؟ یعنی کہ ایج ہو, جی 50 سال 100 سال 70 سال نہیں, وہ تو موت تک ہے, کوئی ایج نہیں ہے. نماز تو موت تک ہے, اس کی کوئی وقت متعین نہیں ہے. ایسا جو یعنی طبیعت خراب ہے نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے بھائی طبیعت خراب ہے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے گردن ہلا کے سجدہ کرے, بس رکوع میں تھوڑی گردن اٹھا لے, سجدے میں تھوڑی اور جھکا لے. اور جب بیٹھ کے نماز پڑھے نا, بعض لوگ میں گھٹنے نہیں موڑ سکتے یا لیٹ کے, تو قبلہ رخ پاؤں ہونے چاہیے. پھر جب مریض لیٹ, آپ تشریف رکھیں یہاں پہ بیٹھ جائیں, جب مریض لیٹ کے نماز پڑھے گا تو اس کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور پاؤں وہ بھی قبلے کی طرف ہوں گے. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا, ایک اور مسئلہ خواتین سے متعلق, خواتین کو جو ایام آتے ہیں ان میں بھی نمازیں گڑبڑ کر دیتی ہیں یہ. اب کسی عورت کو جو ہے نا وہ طہارت حاصل ہوئی ہے فجر کے وقت میں, اس کو امید ہے کہ بھئی فجر میں طہارت حاصل ہونے کا امکان ہے, تو اس پر لازم ہے کہ فجر کے وقت میں اٹھ کے وہ دیکھے, اگر طہارت حاصل ہو گئی ہے تو فجر کی نماز پڑھے. وہ سوتی رہتی ہیں, اب سوتی رہتی ہیں, 12 بجے سو کے اٹھی, اس وقت پتہ چلا طہارت حاصل ہو گئی. اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ طہارت پہلے ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی تھی, تو اس سے نماز ذمہ میں رہ جاتی ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھی تو نماز قضا پڑھیں گے نا, ادا تو نہیں پڑھیں گے. تو خواتین کو جب یہ اندازہ ہونے لگے کہ طہارت کے ایام شروع ہونے والے ہیں, تو ان پر لازم ہے کہ وہ اٹھ کے دیکھیں فجر کا وقت تاکہ ضائع نہ ہو. داڑھی رکھنا شریعت شروع کی ہے تو لوگ دیندار سمجھنے لگے. اب خود پتہ ہے ہمیں کیا کمیاں ہیں, تو ان کی تعریف کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ جو کوئی تعریف کرتا ہے نا آپ کی داڑھی کی وجہ سے, کوئی تعریف کرتا ہے کہ آپ تو بہت نیک ہیں, تو اس کو کرنے دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرنے دیں, اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا. آپ اللہ سے یوں کہیں کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں,
بعض لوگ اس چکر میں داڑھی کاٹ دیتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. شیطان بھی بعض دفعہ ریاکاری کا وہم ڈالتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں کچھ نیک اعمال کرتا ہوں تو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، تو ایک دل میں خیال آتا ہے نا کہ بھئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اجر ہے، آخرت میں بعد میں. اچھے کاموں پہ لوگ تو تعریف کریں گے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں. تو وہ بھی آدمی کا تو پتہ نہیں ہے ریاکاری تو نہیں ہو رہی. البتہ اس پہ تکبر نہ آ جائے کہ جتنا ہے نہیں اس سے بھی بعض دفعہ زیادہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک آدمی نے کسی نے کہا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو کہہ رہا میں زندہ ہوں تو بیوہ کہاں سے ہو گئی؟ تو کئی لوگوں نے آ کے بتایا اس کو، تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں کیا ہوں، بیوہ. تو بعض دفعہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی لیکن لوگوں کے کہنے سے انسان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ میں کچھ ہے. تو پھر یوں سوچنا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کو میری خوبیاں معلوم ہیں، خامیاں معلوم نہیں ہیں، خامیاں صرف تجھے معلوم ہیں، تو اپنی خامیوں کی طرف توجہ ہو. دوسری یہ استحضار کہ اللہ جو خوبیاں بھی ہیں وہ تیری عطا ہیں، وہ میرا کمال نہیں ہے، تو بھیک میں جو چیز مجھے ملی ہے اس پہ میں کیا فخر کروں. تو یہ دو چیزیں سوچنے سے انسان میں تکبر ختم ہو جاتا ہے. پھر بھی ہو رہا ہے تو ہونے تو اتنا وہمی نہیں بنے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ انسان کو کام میں لگنا چاہیے، کام میں. یہ وسوسے آتے رہتے ہیں کہ کسی نے تعریف کر دی تو دل میں تکبر تو نہیں آ رہا، تو یہ جب زیادہ آ جائے نا تو پھر انسان دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، اس کام کو کرتے رہو یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. جب کچھ دن عادت ہو جائے گی نیک کام کرنے کی تو لوگ تعریف کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر لوگ برائیاں تلاش کرتے ہیں. نمازی بنا پھرتا ہے مگر یہ کرتا ہے، یہ لوگوں کی عادت ہے. صوفی بنا پھرتا ہے. اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور بڑی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں نماز میں. میں بھی بڑی ان کی تعریف کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں. بعض لوگوں کو دیکھا وہ بھی یار کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑے دن تک وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے یار لوگ تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا کرنے دیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں. اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دی، دعاؤں کی توفیق دی، مانگتے رہیں. یہ لوگ خود ہی تھوڑے دن میں برائیاں شروع کر دیں گے. اور ایسے ہی ہوا، تھوڑے دن میں جو لوگ تعریف کرتے گئے یہ دکھلاوا ہے، یہ اتنی لمبی لمبی نمازیں اور لمبی لمبی دعائیں جو ہے نا یہ دکھلاوا ہے. اصل تو معاملات سے پتہ چلتا ہے انسان کا، اصل تو یوں ہے، اصل تو یوں ہے. تو میں نے کہا دیکھو لوگوں نے برائیاں شروع کر دی. تو لوگوں کی نہ برائیوں کو لفٹ کرانا چاہیے نہ اچھائیوں، کام میں لگے رہو. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خط لکھا کہ ایک نیک عمل ہے، اچھا عمل میں کرتا ہوں تو دل میں ریا پیدا ہوتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے. اس وقت ہم بڑے صوفی ہوتے تھے جب طالب علم تھے. تو حضرت نے فرمایا جس عمل کے بارے میں یہ خطرہ ہونا کہ لوگ تعریف کریں گے اس کو لوگوں کے سامنے اور زیادہ کرو، اچھی طرح کرو. جب عادی ہو جائیں گے لوگ تو تعریف کرنا چھوڑ دیں گے اور وہم بھی نکل جائے گا دل سے. یہ بعض دفعہ ریا کا وسوسہ ہوتا ہے، ریا نہیں ہوتی. بعض دفعہ ریا نہیں ہوتی، کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، درمیان میں ریا شامل ہونے لگتی ہے، تو اس کا یہ علاج ہے. ہاں اگر کام ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے شروع سے کر رہا ہے وہ پھر غلط ہے. ایک بندہ بہت بد اخلاق اور فحاشی میں ڈوبا انسان تھا اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے، معافی مانگ لے اللہ سے، تو اس کے بعد کوئی کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ بس اللہ سے سچے دل سے رو کے توبہ کر لی تو اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب کوئی گناہ انسان سے ہو تو کچھ صدقہ خیرات کر لے، کچھ سزا دے اپنے آپ کو تاکہ اس گناہ کی اچھی طرح تلافی ہو جائے. توبہ تو ضروری ہے، اس کے علاوہ یہ بھی کر لے، بہتر ہے. بھائی کے جوش میں قرآن مجید اٹھا کر قسم کھائے گناہ چھوڑنے کی، جوانی کے جوش میں، پھر وہی گناہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے. اگر پیسے نہیں ہیں، خود مسکین ہے، تو پھر 3 روزے رکھے لگاتار. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے روزے کی حالت میں، رمضان کے روزے میں زوجہ سے ہم بستری ہو گئی ہے، اور ایسے کہ وہ رات کے وقت بھی، پہلے اسلام میں رات کے وقت بھی زوجہ سے ہم بستری حرام تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ زوجہ کی پنڈلی نظر آئی رات کے وقت میں تو وہ ایسے ایک دم فریفتہ ہو گئے، بیوی پہ عاشق ہو گئے، تو وہ ہم بستری ہو گئی ان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، میں جان کر ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ پہلے صحابہ کو اپنی بیویوں سے اتنی محبت ہوتی تھی. وجہ اس کی ہے کہ بیویوں کے علاوہ ادھر ادھر کہیں نظر نہیں جاتی تھی، کہ ایک ذرا سی پنڈلی نظر آئی ہے اور جذبات قابو میں نہیں. آج عورتوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ میاں صاحب ادھر ادھر اتنا منہ مارتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں اور ایسی گندی حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ بیگم کے پاس آئے ہوئے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. تو جب انسان حرام میں گندگی میں منہ مارتا ہے تو اللہ اس سے حلال کی لذت کو چھین لیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک دنیا میں عذاب آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے.
تو صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جذبات پہ قابو نہیں پا سکا اور مجھ سے ایسے ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ 60 روزے رکھو کفارہ. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا کہ غریب ہوں، میں نہیں کھلا سکتا، پیسے ہی نہیں ہیں. اب اصل حکم تو یہی ہے کہ بس یہ 2 چیزیں ہیں، تو جب پیسے آئیں گے تو کھلا دینا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے ان کو، آئندہ یہ کام نہ کریں. تو ان سے کہا کہ اچھا کچھ صدقے کے لیے کوئی بھی گھر میں کوئی چیز ہے تو اٹھا کے لے آؤ، کچھ صدقہ کر دو. وہ اٹھا کے لے آئے اور کہا کہ جو کوئی غریب ہے نا اس کو یہ کھلا دو، صدقہ کر دو. فرمایا یا رسول اللہ مدینہ میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ صحیح ہے نا؟ مطلب یہ کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے، جس کو بھی کھلاؤں گا وہ کیا کہے گا بھائی کہ تمہیں تو ہم صدقہ کرتے تھے، تمہیں میں کیسے کھلا رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا جاؤ کھا لو. ٹھیک ہے، تو کیسا ایک محبت کا واقعہ وجود میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جاؤ خود کھاؤ بھائی، بچوں کو کھلا دو، خود بیٹھ کے کھا لو. اپنی چیز کفارے میں خود ہی کھا رہے ہیں. غلطی بھی ہوئی اور سزا میں کھانے کو مل رہا ہے. کیا کسی اسلامک بینک میں نوکری کرنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی. کمرشل بینک میں حرام ہے. شیئرز کا کام کرنا جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ. ان میں ایک بنیادی شرط، 2 بنیادی شرطیں ہیں کہ جس کمپنی کے شیئر ہوں اس کمپنی کا کام جائز ہو، اور دوسرا شیئر جب تک آپ کی نام پہ ٹرانسفر نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. اس کو قبضہ، تاکہ قبضے کا تحقق ہو جائے. اس میں فارورڈ سیل ہوتی ہے، ایک فیوچر سیل ہوتی ہے، مستقبل کی سودے بازیاں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. وہ کون سے 3 بچے تھے جنہوں نے بچپن میں ہی گویائی کی اور کہا میں فلاں یا فلاں کا بیٹا ہوں؟ ایک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے ماں کی گود میں باتیں کی ہیں، اور دوسرے وہ بنی اسرائیل میں کسی بزرگ پر تہمت لگی تھی زنا کی. ان بزرگ نے اپنی ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، تو ماں نے ان کو بددعا دی کہ اللہ تیرے زندگی میں تجھے کسی فاحشہ عورت کی تہمت میں مبتلا کرے. تو پریشان تھے کہ میں نماز پڑھوں یا ماں کی پکار کا جواب دوں. تو لیکن ماں نے بددعا دی تو وہ بددعا لگ گئی. تو کسی فاحشہ عورت نے زنا کیا، اس کے بچہ ہوا، تو پوچھا گیا تو اس نے یہ ان کا نام لے دیا، ان بزرگ کا. اب ان کی خانقاہ تھی، ان کا بڑا عبادت گاہ تھی ان کی. لوگوں نے کہا یہ تو فراڈی ہے، یہ تو یہ کام کرتا ہے، اور ادھر بزرگ بنا ہوا ہے. ان کی وہ سارا عبادت گاہ ان کی گرا دی. وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، تو اللہ سے بہت دعا مانگی. اس سے یہ یاد رکھو، خواتین جو فاحشہ ہوتی ہے نا، یہ بہت جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں، شریف لوگوں کو ذلیل کر دیتی ہیں، بدنام کر دیتی ہیں. تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن ابھی وقت زیادہ ہو جائے گا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سناؤں گا. خاص طور پہ یہ جب کسی مسلک کے علماء سے کسی کو چڑ ہو جاتی ہے نا، تو باطل لوگ عورت کو استعمال کرتے ہیں اس مسلک کے عالم کو بدنام کرنے کے لیے. یہ بہت ہوتا ہے. ایک واقعہ تو ذرا لمبا ہے، وہ کبھی سناؤں گا. ایک مختصر واقعہ، ہمارے وہاں پہلے ماڑی پور کے علاقے میں حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدرسے کی جگہ خرید لی تھی. بہت بڑا مدرسہ تھا. پھر وہ حضرت مفتی جمیل تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے کر دیا تھا. مفتی جمیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو دے دیا کہ وہ آپ یہاں مدرسہ بنائیں. انہوں نے مدرسہ بنایا. تو اس میں یہ ہوا کہ علماء سے ایک باطل فرقے کے لوگ تھے جن کو ان سے چڑ تھی. انہوں نے کیا کیا، رات میں کچھ لڑکیاں بھیجی مدرسے. وہ لڑکیاں غریب مسکین بن کے آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم ایسے بھاگ کے آئے ہیں اپنے گھر سے، اور یہ ظلم ہو گیا، اور یہ ہو گیا، اور فلانا ہو گیا، ہمیں رات کے لیے مدرسے میں صرف پناہ دے دیں. اب ظاہر ہے علماء کو ترس تو آئے گا نا، بیچاری پتہ نہیں مسکین کہاں سے. اور یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ایسے موقع پر وہ علماء ہی پر اعتماد کریں گی. لیکن وہ مفتی جمیل صاحب تھے، شاید وہی تھے میرا خیال ہے، اقرا انہی کے تحت چلا بھی جو شہید بھی ہو گئے. ہاں وہ تھے سمجھدار. وہ باتوں میں نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کسی باطل کی سازش بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگوں نے مشورہ دیا بھائی بیچاری خواتین ہیں، ان کو پردہ کرا کے ان کو کہیں جگہ دے دیتے ہیں، صبح نکل جائیں گی. لیکن یہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سازش بھی ہو سکتی ہے. وہ چونکہ سیاسی میدان کے بھی تھے اور جانتے تھے یہ سب چیزیں، تو اللہ کی قدرت انہوں نے ان کو گھسنے نہیں دیا اندر. انہوں نے بہت بد دعائیں دی کہ تم لوگ علماء ہو اور ہم جوان عورتیں عزتیں اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اور تم ایک رات کے لیے نہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تھوڑی دیر کے بعد پولیس کا چھاپا پڑا ہے، پولیس والوں کا یہاں جوان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے.
اور تم مولویوں نے یہاں مدرسوں میں لڑکیوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ تو اللہ نے ان کی عزت کو بچا لیا کیونکہ انہوں نے ان کو گھسنے ہی نہیں دیا. تو اس طرح انفرادی طور پر بھی علماء کو بدنام کرنے کے لیے جو باطل لوگ ہیں نا، ان کی تو کوئی حدود نہیں ہوتی، کوئی ان کی تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے کسی کی تہمت کی بنیاد پر کسی کو برا سمجھنا شروع کر دینا جب تک شرعی گواہی اس پہ موجود نہ ہو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس بدگمانی جائز نہیں. اب وہ بزرگ پر فاحشہ عورت نے تہمت لگا دی کہ انہوں نے زنا کیا. لوگوں نے عورت کی بات پر جلدی یقین کر لیتے ہیں، آکے وہ بیچارے اللہ والے بزرگ تھے، ان کی وہ سارا عبادت گاہ خانہ گرا دیا اور سب برباد کر دیا، وہ پریشان. اب دیکھو انہوں نے اللہ ہی کی وجہ سے ماں کو جواب نہیں دیا نا کہ نفل نماز پڑھ رہا ہوں، ماں کہے گی تو اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اب ایسے موقع پہ اللہ نے ان کی مدد کی. تو وہ جو بچہ تھا نا، جو ولد الزنا بچہ تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس بچے کو اللہ نے ماں کی گود میں بولنے کی توفیق عطا فرمائی. اس بچے نے گواہی دی کہ میرا جو باپ ہے، جو ناجائز باپ ہے، وہ یہ نہیں ہے بلکہ فلاں چرواہا ہے. اس کو پکڑا کے اس نے اقرار کیا. پھر لوگوں نے ان سے کہا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، جیسے پہلے مٹی کی بنی ہوئی تھی اسی طرح بنا دو. اس سے امام ابو حنیفہ نے اور امام شافعی نے اور ائمہ اربعہ نے استدلال کیا ہے کہ نفل نماز میں اگر ماں بلائے تو نماز توڑ دینی چاہیے. اسی حدیث سے استدلال کیا، کیونکہ ماں اگر بلائے اور آپ جواب نہ دیں اور کوئی ایسا سخت کلمہ کہہ دے تو وہ پورا بھی ہو سکتا ہے. اور اس حدیث سے ماؤں کو بھی احتیاط کا حکم ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کو اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بات بات پہ دھمکیاں دیں جتنی مرضی دینی ہے. دھمکیاں بھی دیتی ہیں عورتیں، بد دعائیں بھی. دھمکیاں دیں میں گردن بڑھو دوں گی، زبان کاٹ دوں گی میں. ایسے جب بچہ تھوڑا سا شرارت کرتا ہے تو ماں کیسی دھمکیاں دیتی، کم بہت کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے تو یہ ہو جائے، ایسی ایسی بد دعائیں. او بھائی وہ خدا نہ خواستہ کہیں آ ہی نہ جائے ٹرک کے نیچے. دھمکیاں دے میں یوں کر دوں گی، میں یوں کر دوں گی. دھمکیوں میں جب دھمکیاں دے رہی ہیں تھوڑی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہی اسی کو سینے سے لگا رہی، میرا لال، میرا سندر، میرا جو ہے نا وہ میرا جو بھی ہے، جو عورتیں لاڈ پیار میں جو جس کا جو ہے وہ وہی الفاظ کہتی ہے. تو بد دعا دینا ماں باپ کے لیے، باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے، ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے. اور ماں باپ کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے بد دعائیں لگتی ہیں تو دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والدین کی جو دعائیں ہیں نا، والدین کی جو خدمت کر کے جو اولاد ان سے دعائیں لیتی ہے، ان دعاؤں جیسے بھی کسی کی دعا نہیں ہوتی. ہمارے نانا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور، ان کے پاس گئے دعا کروانے کے لیے. بڑے بزرگ تھے سہارنپور میں. تو ان سے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں. انہوں نے کہا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ کہا ہاں. تو فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت. جب اتنی بڑی شخصیت جس کی دعائیں تمہیں ایسے لگیں گی، ان کی دعا لو. تو انہوں نے بہت خدمت کی تھی اپنے والد کی بھی اور والدہ کی بھی. اچھا، تیسرے جنہوں نے بچپن میں ہی بولا ہے وہ اصحاب اخدود، کہ ایک بادشاہ نے خندقیں جلائیں، لوگ ایمان نہیں لوگ جو ہے نا ایمان لے آئے تھے اور بادشاہ کو خدا نہیں مان رہے تھے. تو بادشاہ نے، قرآن مجید میں یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو بادشاہ نے جگہ جگہ پورے ملک میں خندقیں کھدوا دیں اور اس میں لکڑیاں جلا کے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتا اس کو اس آگ میں ڈال دو. تو سب بیچارے جلتے گئے. ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ تھا گود میں، اس عورت کو اپنے بچے پہ ترس آ رہا تھا کہ میں اسے لے کے کیسے آگ میں جلوں، یہ بچہ بھی جل جائے گا. تو جب انسان اللہ کے لیے قربانی دینے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. تو ماں بیچاری ہچکچا رہی تھی نا، اس کو ڈر لگ رہا تھا، بچے پہ ترس آ رہا تھا. تو اس بچے نے ماں کی گود میں بولا ہے وہ بچہ کہ اے ماں گھبرا نہیں، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ جو تجھے آگ نظر آ رہی ہے نا، یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جیسی بچے نے کہا، ماں نے سینے سے لگا کے اس میں چھلانگ ماری. کسی نے کہا میں جب نماز پڑھتا ہوں میرا دھیان نماز میں ادھر ادھر ہوتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ میرا دھیان تو باہر ہے تو میں فوراً استغفر اللہ پڑھ کر دھیان، نماز میں استغفر اللہ نہیں پڑھا کریں، بس دھیان لگا لیا کریں. بھائی جو حضرات کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بھائی یہ کرسی پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں، وہ سن لیں. کرسی پہ بلا شدید عذر کے بیٹھنا خلاف سنت ہے. زمین پہ بیٹھ کے پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں، کسی چیز سے ٹیک لگا لیں، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں، کرسیوں پہ نماز نہ پڑھیں. کوئی بہت ہی معذور ہو بیچاروں سے زمین پہ بھی نہیں بیٹھا جاتا ہو تو وہ پھر ایک الگ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیمار ہوئے تھے تو آپ نے بھی زمین پہ بیٹھ کے باقاعدہ نماز پڑھائی ہے، امامت کی ہے. کرسیوں میں بہت سارے نقصانات ہیں. ایرانی ڈیزل پنجاب سے جا کر بیچا جائے پھر پاکستان بول کر بیچا جائے، یہ پولیس والوں سے پوچھیں یہ مسئلہ ہے.
نماز میں خارش ہوتی ہے یا کپڑے ٹھیک کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس وقت کتنا وقت ہے؟ عمل کثیر خارش ہوتی ہے تو ایک ہاتھ سے کھجا دیں تاکہ توجہ نماز کی طرف ہو جائے پھر. اور کپڑے بھی جو ہے نا ایک ہاتھ سے اگر کوئی چیز لگ گئی ہے جھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو نماز میں خلل کا باعث بن رہی ہے اس کو ایک ہاتھ سے جھاڑ دیا جائے. گلے کو صاف کرنا کھنکارنا یہ بھی درست ہے, تلاوت کے لیے گلے کو کھنکارنا پڑتا ہے. نبی کے وسیلے سے مانگنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں وسیلے سے مانگنا نہ تو علی الاطلاق جائز ہے اور نہ علی الاطلاق ناجائز ہے. وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے, نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا حرام ہے, اور بعض کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. جو نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے اس سے مطلب پوچھا جائے گا تمہارا مطلب کیا ہے اس وسیلے کے لفظ سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, وسیلے کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ, تو میں نبی کو وسیلہ بنا رہا ہوں, ذریعہ بنا رہا ہوں, واسطہ بنا رہا ہوں. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب تھے اور میں ان کا امتی, اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو میں ان چیزوں کو واسطہ بنا کے تجھ سے دعا مانگتا ہوں, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ حقیقت میں نبی کا وسیلہ نبی کی محبت کا وسیلہ ہوا یا نبی کی امت ہونے کا وسیلہ ہوا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر اس نیت سے مانگتا ہے تو یہ جائز ہے. اور اگر نبی کے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اور اپنے درمیان نبی کو واسطہ بنا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ میری حاجت پوری کریں گے, نبی کے وسیلے سے حاجت پوری کریں, یعنی نبی کو ذریعہ بنا کر, تو اللہ کسی کو ذریعہ بنانے کا محتاج نہیں ہے. یہ پھر شرک ہو جائے گا. یا نبی کے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں یہ تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں تو پہلے یہ نبی کے پاس پہنچے گی, پھر نبی کے ذریعے سے تیرے پاس, کیونکہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا یا سنتا ہے مگر پھر قبول نہیں کرتا جب تک درمیان میں کسی کو ڈالا نہ جائے. تو یہ پھر یہ بھی غلط ہے, یہ بھی شرک ہے. تو وسیلہ جو ہے نا یہ مبہم لفظ ہے, اس میں جو نیت ہوگی اس پر حکم کا مدار ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ درگاہ پر جانا کیوں حرام ہے؟ درگاہ پہ جانا اس لیے حرام ہے کہ اس میں بدعتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے قبرستان جانے کا حکم دیا ہے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو. درگاہ پہ جا کے آخرت کی یاد تازہ نہیں ہوتی. درگاہوں پہ جا کے ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہوتے ہیں, اتنی اونچی اونچی قبریں ہوتی ہیں, بدعت کا ماحول ہوتا ہے, اور تو بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے. ویسے بھی قبروں پہ میلے ٹھیلوں کی اجازت نہیں ہے, اور درگاہوں پہ کیا ہوتے ہیں؟ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. تو آپ جب جاؤ گے تو آپ اس میلے ٹھیلے میں کسی نہ کسی درجے میں شریک ہو جاؤ گے, تو آپ بھی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنو گے. علم غیب کے مطابق بریلوی اور دیوبندی میں کیا اختلاف ہے؟ یہ عجیب سا ایک زمانہ آ گیا, اس میں بہت سے بریلوی دیوبندی ہیں اور بہت سے دیوبندی بریلوی ہیں. اس لیے اب کسی ایک فرقے پہ نہیں کوئی حکم لگایا جا سکتا کہ یہ سارے ایسے. میں بہت سے دیوبندیوں کو جانتا ہوں, وہ کیا ہیں؟ کام سارے بریلویوں والے کہتے ہیں ہم, حالانکہ وہ, اور بہت سے بریلویوں کو جانتا ہوں جن کے کام کیا ہیں؟ دیوبندیوں والے ہیں. تو اس لیے یہ عجیب سی کھچڑی سی پک گئی ہے. کچھ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دیوبندی کیا ہوتا ہے, بریلوی. میرے پاس ایک خاتون کا میسج آیا, وہ مجھ سے مسائل پوچھتی ہیں. میسج آیا کہ میرے لیے ایک دیوبندی کا رشتہ آیا ہے, کیا دیوبندیوں میں شادی کرنا میرے لیے جائز ہے؟ پوچھ کس سے رہی ہیں؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ جس سے پوچھ رہی ہو وہ تو خود, یعنی سمجھ رہے ہیں آپ, تو خود دیوبندی ہے اور اتنی شادیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ان بیچاری خاتون کو یہ نہیں پتا کہ جس سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں وہ کیا ہے. کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دیوبندی اتنے برے ہوتے ہیں, اتنے برے ہوتے ہیں کہ دیوبندیوں میں کوئی مولوی تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ان کو کسی نے بتایا نا مفتی صاحب ہیں, تو ان کے دماغ میں آیا کہ یہ دیوبندی کا تو ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو بریلوی ہی ہوں گے. تو اب وہ پوچھ رہی ہے کہ دیوبندی کا. اب وہ خاتون بری نہیں ہے بیچاری, اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے. اس کو جو ماحول ملا نا ارد گرد کا ایریا, اس میں دیوبندیوں کے خلاف اتنا کہ بھی یہ ایسے ہوتے ہیں, گستاخ رسول ہوتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے قادیانی کافر ہیں, لیکن تحقیق کتنے لوگوں نے کی ہے؟ 2-4 نے کی ہوگی. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ قانون پاس ہو گیا, اب ایک بات پھیل گئی ہے, اب ہر آدمی کو تحقیق کی ضرورت نہیں. تو بعض لوگ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے, ان کو اتنا دیوبندیت کے خلاف اتنا زہر کہ وہ ان کے دماغ میں آ گیا کہ اگر یہ مولوی صاحب ہیں تو یہ دیوبندی تو ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میرا رشتہ دیوبندی میں حلال بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں کیا جواب دیتا بیچاری کو؟ میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا ایسا نہ کچھ اور چکر میں نہ یہ پریشان نہ زیادہ ہو جائے, وہ کسی سے ہی پوچھ لو بھائی, کسی اور سے پوچھ لو. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ
سعودی عرب میں کسی خاتون کا بچہ گم گیا، پاکستانی خاتون تھی. تو کسی نے، اب بچہ گمنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، تو کسی نے کہا کہ میں تلاش کرتا ہوں. تو اس خاتون نے کہا نہیں، یہ پنج پیری ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اشاعت التوحید کا ہے پنج پیری. اس کے دماغ میں پنج پیری اور اشاعت التوحید اور وہ اتنی نفرت ڈالی گئی تھی کہ وہ بچہ تلاش کرنے کے لیے بھی کوئی عیسائی آ جاتا، یہودی آ جاتا نا کہ میں تلاش کرتا ہوں، ہاں آپ تلاش کریں. تو وہ اتنی نفرت اس کے دل میں ڈال دی ہے. تو ماحول بنتا ہے بعض دفعہ، کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں اس میں وہ جہالت ہوتی ہے ان لوگوں میں. تو اس لیے علم غیب کے بارے میں جو اختلاف ہے نا بنیادی، وہ چاہے کسی میں بھی ہو، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کا علم نہیں دیا، اور بعض کہتے ہیں ہر چیز کا دیا ہے. لیکن یہ جب کہتے ہیں نا ہر چیز کا دیا ہے، پھر ان سے جب بحث کرو تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا نہیں دیا. عجیب سا ایک حساب کتاب ہے. میرے ایک مناظرہ ہوا تھا بچپن میں، ایک مفتی تھے ان کے گرین چینل کے، تو میں بچپن میں ان سے ایک بات چیت ہوئی. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو، اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز کا علم دیا. انہوں نے کہا ہر چیز کا علم دیا، تمام چیزوں کا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مخفی ہے. میں نے کہا پھر اللہ کا علم اور نبی کا علم تو برابر ہو گیا. کہہ رہے نہیں، نبی کا علم اللہ سے کم ہے. اب وہ یہ بھی کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے علم کے برابر، ان کو ڈر ہے کہ کافر نہ ہو جاؤں میں کیونکہ اللہ نبی کو برابر کر دیا. تو میں نے کہا اللہ سے کم ہے کا مطلب کوئی ایک آدھ چیز اللہ کے نبی کے علم میں نہیں ہوگی، اللہ کے علم میں ہوگی. اب اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر عالم الغیب اور وہ جو دعوے ہیں وہ سارے غلط. ان کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے پاس، بولیں گے ابھی تک تو آپ کہتے ہیں ہر چیز کا دیا، اب کہہ رہے ہیں ایک آدھ چیز ایسی ہے جو نہیں دیا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں دیا، اللہ نے ہر چیز کا علم ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کے پاس بھی ہر چیز کا علم، نبی کے پاس بھی تو برابر ہو گیا نا. کہہ رہے نہیں وہ عطائی ہے اور یہ ذاتی ہے. اللہ کا ذاتی ہے اور اللہ نے نبی کو جو دیا وہ اپنی عطا سے دیا. میں نے کہا عطا سے دیا، لیکن دیا تو اتنا جتنا اللہ کے پاس ہے، تو علم تو برابر ہو گیا نا. چاہے وہ عطا میں ملا ہو، برابر ہو گیا نا. کہہ رہے نہیں برابر نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہے. 2 گھنٹے اسی پہ مناظرہ ہو رہا ہے. بھائی تھوڑا سا کم ہے، پھر تو ایک کم کا مطلب کیا ہوا؟ 2-4 چیزیں نہیں بتاؤں گی. نہیں کہہ رہے پتا بھی سب کچھ ہے مگر تھوڑا سا کم ہے. وہ 1-2 گھنٹے کی فضول بحث. ہم جب باہر نکلے تو ہماری گاڑی پہ جگہ جگہ پوری گاڑی پہ یا رسول اللہ مدد کے اسٹیکر چپکے ہوئے تھے. ہم نے کہا یہاں سے بھاگو، ایسا نہ ہو یہ عشق رسول میں ہمارا قیمہ بنا دیں. ہم بھاگے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم بریلوی بن کے آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری گاڑی سے ایسا لگ رہا تھا. جگہ جگہ ہم نے وہ اسٹیکر بھی نہیں اتار سکے وہاں پہ. ہم نے کہا ایسا نا محلے میں داخل ہونے سے پہلے یہ اسٹیکر اتار لو، ورنہ لوگ کیا بولیں گے، یار ہم تمہیں بھیجا کس لیے تھا، تم بن کے کیا آ رہے ہو، تم تو اپنی گاڑیوں پہ تم اسٹیکر لگا کے آ رہے ہو. یا رسول اللہ اور الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا نور اللہ، پوری گاڑی پہ یہ سارے اسٹیکر. ایک آدمی کو اس نے کہا ہوا تھا جا کے نا، شکر ہے ہمارے منہ پہ نہیں لگایا انہوں نے اس قسم کے اسٹیکر. تو یہ بنیادی اختلاف ہے، اس میں فیصلہ آپ خود کر لیں کون صحیح ہے کون غلط. آخری سوال ہے، اگر کسی انسان لڑکا یا لڑکی کی ناپاکی کی حالت میں موت واقع ہو جائے تو کیا ایمان کے خاتمے میں نہیں آئے گی یا ایمان خاتمہ پر؟ بس یہ ناپاکی کی حالت میں اگر موت کسی گناہ کی حالت میں ہوئی ہے پھر تو بہت بری موت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس موت سے، اس کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور ویسے اگر ناپاکی تھی تو اس کا طریقہ غسل دیا جائے. میت کو غسل تو دیا جاتا ہے، اس میں اگر وہ ناپاک بھی ہوگا تو پاک ہو جائے گا. بعض لوگ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، رات کو جو ہے نا وہ جلدی غسل کرتے ہیں کہ مر نہ جائیں ہم، اور مر گئے تو پتہ نہیں جہنم میں نہ چلے جائیں گے ناپاک کی حالت میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے غسل رکھا ہے نا. مر بھی گئے تو جب وارثین غسل دیں گے تو ساری ناپاکیاں ختم. حضرت حنظلہ تو ناپاکی کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں ناپاکی کی حالت میں، ان کو پھر فرشتوں نے غسل دیا ہے. تو اتنی بڑی شہادت کی انہوں نے. اور یہ حضرت حنظلہ کا ایک یعنی ایک ان کے لیے امتیازی چیز تھی کہ ان کو فرشتوں نے غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا